مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ حدیث کا جو حصہ میں نے بیان کیا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، اور منسوخ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی جگہ اب دوسرا حکم آ گیا۔ کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل جب نماز پڑھائی اور تمام لوگوں کو بٹھا دیا، تمام لوگ بیٹھ گئے، تو وہاں کھڑا رہنے کے لیے میں نے کہا تھا یہ ائمہ کے خلاف ادب ہے، یعنی وہ بیٹھا ہے اور تم کھڑے ہو۔ اور انہوں نے مثال بھی پیش کی، بلکہ حضرت عمر نے پہلے زمانے میں روم یا دیگر ممالک کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ ان کا بادشاہ اونچی جگہ پر ہوتا تھا اور وہ لوگ نیچی جگہ پر بیٹھتے تھے۔ تو بتایا گیا، مفسر فرماتے ہیں مذہب اسلام تو فرق مٹانے کے لیے آیا ہے، نہ کہ فرق بتانے کے لیے۔ لیکن اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم کے لیے دوسری جگہ یہ حکم ناسخ ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو نماز پڑھاتے ہوئے آقا اب دوسرے لوگ کیا کریں اگر امام کے چوٹ لگ جائے؟ تو محترم حضرات وہ کھڑے رہیں گے۔ پہلے اور کچھ بتایا تھا، اب کچھ اور بتایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے چوٹ لگی ہے اور تمہارے ابھی طاقت ہے، تمہارے چوٹ نہیں لگی، وہ معذور ہے اور تم معذور نہیں ہو، اس وجہ سے تم کھڑے رہو گے۔ لیکن پہلے وہی حکم تھا، اس حکم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، جو اب کیونکہ یہ روایت کا اگلا حصہ ہے تو جو گویا کہ اگلے حصے نے پچھلے حصے کو منسوخ کر دیا، روک دیا گیا۔ روکنے کی وجہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے ایسا کرو، لیکن اب اگر امام بیٹھا ہے اور تم کھڑے کے قابل ہو تو کھڑے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکم ہے، وہاں ادب تھا اور ادب ہمیشہ حکم پر فوقیت رکھتا، یعنی حکم ادب پر ہمیشہ فوقیت رکھتا۔ جو حکم فرما دیا وہی کرو گے۔ حکم کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چلو اس میں اس کا عذر ہے، تمہارا تو عذر نہیں، اس وجہ سے تم کھڑے رہو گے، اور اس کا عذر ہوا۔ اچھا، پہلے ادب تھا، اب حکم ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت ہے اور نماز فرض ہے، اور جب امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس موقع پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت بخشی، اسی طاقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہم تمام کو حکم دیا کہ تم لوگ اب کھڑے ہو جاؤ۔ ادب یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ، حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ حکم نے ادب کی روایت کو منسوخ کر دیا، مگر اب انسان کیوں نازل ہوا؟ وجہ یہ تھی نازل ہونے کی کہ انسان کو طاقت ہے، معذور نہیں۔ روایت کا حصہ بھی یہ ہے کہ اگر امام کو بیماری، سفر یا ان کے علاوہ پیش ہو تو وہ کسی شخص کو اپنا نائب مقرر کرے، نماز پڑھائے۔ اگر امام سے بہتر اگر کوئی اور ہے، طور پر امام مقرر نہیں، تو اس موقع پر دیکھا جائے گا علم میں کون زیادہ ہے۔ علم تمام پر برابر ہے تو عمل دیکھا جائے گا کس میں زیادہ ہے۔ عمل تمام میں برابر ہے تو حالت دیکھی جائے گی کون سی حالت میں، کیونکہ کچھ حالت ضعیفی کی ہوتی ہے کہ جس وجہ سے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی شریعت مطہرہ نے ہم تمام کو پیغام دیا، اور امام اگر مقرر ہے تو وہ بیٹھا ہوا بھی تمہارے لیے کھڑے کے قائم مقام ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری مسجد میں مقرر ہے۔ اور اس وقت میں اللہ کہا اس میں کہ امام کو اگر عذر ہو تو وہ اپنے نائب کو مقرر کرے۔ اگر امام قیام نہ کر سکتا ہو تو اس کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والے قیام کرنا لازم ہوگا، بشرط یہ کہ وہ قیام کر سکتا ہو۔ اگر قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر ہی پڑھے، کوئی بات نہیں، کیونکہ امام بیٹھا نا۔ جو مقتدی قیام کر سکتا ہے تو اس کا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا حکم منسوخ ہوا۔ یعنی روایت میں جو سرکار نے حکم فرمایا تھا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، وہ حکم کو اللہ کے رسول نے منسوخ کر دیا۔ منسوخ اب بات سمجھیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن قبل زمانہ جاہلیت میں تمام لوگ قبرستان جانے لگے، اور ان کے باپ دادا یعنی آبا و اجداد جو تھے وہ مشرک تھے، کافر تھے، اب وہ تمام لوگ قبروں پر جاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، سورۃ توبہ آیت نمبر 83۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، جو انسان کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، وَلَا تَقُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ،
منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، تو اس کی نماز جنازہ میں شریک مت ہو، اس کی قبر کے قریب تک کھڑے نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا اس کے لیے احسان مت کرو، اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو۔ جب یہ کہا گیا تو اس زمانے میں مشرک اور کافروں کے لیے بچے دعا کر رہے تھے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، قبرستان جانا منع فرما دیا۔ لوگ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ بھائی قبرستان جانے کو منع فرمایا سرکار نے، مگر کچھ دنوں بعد جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا، جب مسلمان خوب ہو گئے، جب دیکھا سرکار نے اب صحابیوں کے بچے ہیں، اب جب دیکھا سرکار مدینہ نے ان کے باپ دادا مسلمان تھے اور مسلمان تھے، اللہ کے رسول نے اب حکم فرما دیا، نہ صرف حکم بلکہ سرکار خود قبرستان گئے اور جاتے تھے۔ میرے سرکار نے بہتر دن بھی بتایا، اب میرے سرکار نے جا کر اعلان کر دیا، وہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ حکم ناسخ ہو گیا۔ تو یہ سرکار کی ایک مصلحت ہے، یہ سمجھیے، کبھی حکم منسوخ ہونا کبھی ناسخ ہونا سرکار کی مصلحت ہے۔ اس وقت ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ قبرستان نہ جاؤ، اور اس وقت ضرورت ہے انسان کو قبرستان بھیجنے کے لیے کہ سرکار کہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا۔ اور آپ جانتے ہیں لسان اللہ کے رسول کی زبان حقیقت میں اللہ خود فرماتے ہیں، اور لوگوں جب اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، کہتا ہے میں کرتا ہوں، ان کا انتظار میرے آقا نے 40 سال کیا۔ لوگ کہتے ہیں اعلان صاحب نبی 40 سال کے بعد بنے، اللہ کے نبی نے حکم کا انتظار کیا۔ معلوم یہ ہوا سرکار جب کچھ کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، جب اللہ کہتا ہے سرکار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے رک جا، مصطفیٰ جان رحمت رک جایا کرتے ہیں۔ ٹھیک قبرستان کی طرح بلا تمثیل یہ بھی حکم اسی طریقے سے ہے۔ اس وقت میں ادب بہتر تھا، اور جب مصطفیٰ نے حکم فرما دیا تو مصطفیٰ کا حکم بہتر ہے، اور بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امام کے چوٹ ہے، تیرے تو چوٹ نہیں نا، امام عذر والا ہے تو عذر والا نہیں۔ یہی روایت کا حصہ تھا۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کیا آپ نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کے بارے میں بتائیں گی؟ یعنی ایک سوال کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ زبردستی ہے کہ بتاؤ مجھے، نہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ام المؤمنین ہے، یہ چاہے عمر میں مجھ سے کم ہے مگر سرکار کے نکاح میں آ گئی، اس وجہ سے اب پوری امت کی ماں ہو گئی، اسی وجہ سے انہوں نے عرض کر رہے ہیں بتا دیجئے، ایک عرض ہی ہے کہ آپ مجھے بتائیں گی، ایک سوالیہ طور پر بات کی گئی۔ تو سیدہ طیبہ زاہدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شدت، یعنی جب شدت اور بہت زیادہ بیماری اختیار کر گئے، یعنی زیادہ بیمار ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف زائد ہو گئی، تو اسی دوران آپ نے دریافت کیا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ کس سے پوچھا گیا؟ مصطفیٰ جان رحمت بیمار ہیں۔ بیمار ہونے کے بعد آقا کریم نے اب پوچھا، جب بہتر لگا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، جماعت کا وقت آیا تو مصطفیٰ جان رحمت حالت بیماری، اور بیماری کون سی؟ یعنی خود کو پتہ نہ ہونا، ایسی بیماری، مصطفیٰ بے ہوشی کے بھی عالم میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس موقع پر بھی سرکار جماعت کو اتنی اہمیت دے رہے تھے کہ بارہا پوچھ رہے تھے کیا نماز ہو گئی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا جماعت سے نماز ہو گئی؟ تو دیکھیے گا اسی دوران دریافت کیا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ تو ہم نے عرض کی جی نہیں۔ کس نے کہا؟ ہم لوگوں نے، یعنی کچھ صحابیوں کو شامل کر لیجئے، ورنہ سیدہ عائشہ تو ہے ہی۔ سوال کیا سیدہ عائشہ نے کہا جی نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے وضو کرنے کے لیے پانی کا برتن لاؤ۔ ہم نے ایسا ہی کیا، آپ نے پانی کے ذریعے اپنے بعض اعضاء کو دھویا۔ جب آپ اٹھنے لگے، بعض اعضاء کے مراد کیا ہے؟ وضو میں ہاتھ بھی دھونا ہے، کلی بھی کرنا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی، ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے، چہرے کو، مگر اس میں اگر وقت نکل رہا ہو تو 4 چیزیں اہم ہیں، وہ تو معلوم ہی ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں، چہرے کا دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سب سے پہلا چہرہ دھو لو۔ کس طریقے سے دھو لو؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بال اگنے کی جگہ سے ٹھڈی کے نیچے تک
ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک اپنے مرافق یعنی اپنے کلاہیوں پر پانی چڑھاؤ، یعنی اپنی جو مسا کرو اپنے ہاتھوں کا ٹھیک طریقے سے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے برؤوسکم، مسا کرو۔ امام اعظم کے نزدیک چوتھائی سر کا مسا ہے۔ چوتھائی سر سے مراد یہ ہوتا ہے اس سے سر کے 4 حصے کر لیجئے، ایک حصے پر گیلا ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ مسا ہو گیا۔ یہ امام اعظم کا مسئلہ ہے، لیکن ٹھیک طریقے سے کرنا سنت۔ اگلا کہا الی الکعبین، اپنے ٹخنوں تک پیر دھو لو۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں کیا کیا؟ صرف فرائض کو ادا کیا، سنت جو آقا ہاتھ دھوتے تھے کلی کرتے تھے یہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمام صحابی مصطفیٰ جان رحمت کا انتظار کر رہے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا کوئی آقا کا انتظار کرے۔ سرکار ہاں خود کسی کا انتظار بہت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو گئے، کسی نے وعدہ کر لیا یا رسول اللہ میں آتا ہوں، آقا 3 دن تک کھڑے رہے۔ وہ ادھر سے گزر ہوا، مصطفیٰ آپ یہیں پر موجود ہیں؟ تو اس آقا نے فرمایا تو نے کہا تھا، میں تو وہیں سے یہیں موجود ہوں۔ تو سرکار سے اس نے عرض کیا رسول اللہ میں تو بھول گیا۔ تو آقا نے فرمایا تو بھول سکتا ہے مگر میں صاحب شریعت ہوں، میں کیسے بھولوں؟ تو بھول سکتا ہے، میں نہیں بھولا، میں آج بھی ابھی بھی تیرا انتظار، اور تو نہیں آتا اب بھی تو میں اپنی پوری زندگی تیرے انتظار میں گزار دیتا۔ اس سرکار کی سیرت طیبہ، محترم حضرات آقا کی سیرت پر قربان ہو جاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو کتنی اہمیت دیتے، اور ہم تو بارہا کہتے رہتے ہیں، آپسی وعدے کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو مصطفیٰ کی پیروی اور اطاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کہا برتن لاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے برتن لائے، بعض اعضاء کو دھویا، سب اعضاء کو نہ دھویا۔ اس کی وجہ تھی وہ انتظار کر رہے تھے صحابی، تمام صحابیوں کے قریب، تمام صحابی جب انتظار کر رہے ہیں، مصطفیٰ نے دھو تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔